الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے چل رہی تھی. حدیث نمبر 3559 ام شریک رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ. ام شریک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے قتل کرنے کا حکم دیا. گرگٹ ایک جانور ہوتا ہے، چھپکلی جو آپ دیکھتے ہیں اس سے ملتا جلتا ہوگا. چھپکلی یہ گھروں میں ہوتے ہیں اور گرگٹ جو ہوتا ہے وہ جنگل جھاڑیوں عام طور باہر پہ رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. بچپن میں الحمدللہ ہم نے بہت مارا ہے اور وہ سنتے بھی تھے، لیکن یہ حدیث سننے کے بعد سمجھ میں آیا کہ جو ہم سنے تھے وہ حقیقت میں صحیح تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو مارنے کا حکم دیا ہے. دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے، ہمیشہ نیچر کی بات کرتا ہے. اسلام کے علاوہ اگر آپ دیگر مذاہب کی بات کریں گے نا تو افراط اور تفریط کے شکار ہو جائیں گے. یعنی ایک ایسا طبقہ ملے گا کہ جو چاہو مارو، جس کو چاہو مارو، جو چاہو کھا جاتے ہیں. جیسے چائنا وغیرہ والے ہیں، سانپ بچھو گرگٹ سب مار کے کھا جاتے ہیں. اور انڈیا میں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کا معاملہ کہ آپ کسی کو نہیں مار سکتے ورنہ جو ہتھے ہیں. تو آپ دیکھیں افراط اور تفریط اسلام میں کیا بالکل نیچر کی بات کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بہت سارے مخلوقات بنائے ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے. تو اسلام کہتا ہے اپنے دشمن سے حفاظت کرنا ہر ایک کو ضروری ہے. اب جیسے آپ کا دشمن شیر ہے، اگر آپ کو پا جائے تو چھوڑے گا نہیں. آپ کہو گے یار پھر کیا کریں، پھر تو یہی ہے نا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے اس کی جان لینی پڑ جائے. تو ایسا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کسی سے تکلیف ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس کا علاج کرو. دوسری چیز، اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قربان ہونے ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور جس کی رہنمائی اسلام نے کر دی ہے کہ یہ جانور حلال ہے، اس کو اس طریقے سے آپ مار کے کھا سکتے ہو اور باقی جانور حرام ہے. ان کا نیچر ہے کہ وہ کیا کریں، قربان ہو، ان کو مارا جائے اور ان کی قربانی ہو اور اس کو استعمال کیا جائے. غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں بہت سارے. تو ایک مرتبہ کسی نے ایسے ہی کسی غیر مسلم سے جو پڑھے لکھے تھے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ کسی کو ماریں، اگر اس کو ہم کھائیں تو جو ہتیا ہو جاتی ہے، تو شیر وغیرہ تو یار ان کا کھانا یہی ہے، وہ کتنی جو ہتیا کرتے ہیں. تو محترم کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ملا. وہ کہا وہ تو ان کی مجبوری ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، ان کو قدرت نے بنایا ہی اس لیے. تو نے کہا پھر انسانوں کی مجبوری ہے نا. انسان کی فطرت میں بھی اللہ نے ماساہاری رکھ دیا ہے اور شاکاہاری بھی رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں جن کا دھرم منع کرتا ہے، اتنا منع کرنے کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کیونکہ یہ نیچر ہے کھانا. تو ایسے کہنا جو یہ چاہتے ہوئے کہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جن کو دنیا میں قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، اس سے اپنے آپ کے بچاؤ کی تدبیر اختیار کی جائے گی. یہ دنیا میں چلا آ رہا ہے اور اسی کا اسلام نے حکم دیا. تو آپ نے اس جانور گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک وجہ بھی کی، وَقَالَ كَانَ يَنْطِقُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اس کی وجہ آپ نے بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں وہ پھونک مارا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو جلانے کے لیے بہت لمبی چوڑی آگ اکٹھا کی اور اس میں ڈالا گیا. تو گرگٹ اس آگ کو سلگانے یا بھڑکانے کے لیے اس میں پھونک مارا کرتا تھا. سوال یہ کہ اس گرگٹ کو ابراہیم علیہ السلام سے کیا دشمنی تھی؟ ایسا تو نہیں کہ ان کی نسل ابراہیم علیہ السلام نے ختم کر دی تھی یا ان کو مارا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے دنیا کے اندر رہتے نا جن کی اندر شیطانی صفت ہوتی ہے. آپ کچھ بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، پھر بھی کچھ ایسے لوگ آپ سے ملیں گے
جو آپ سے جلن رکھیں گے، بھئی آپ نے کیا بگاڑا ہے، آپ سے حسد رکھیں گے جبکہ آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کچھ انسان کے اندر شیطانی صفت انسانی صفت شرائط کر گئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس گرگٹ جانور کے اندر بھی شیطانی صفت شرائط کر گئی تھی جو اس کو گائیڈ کر رہا تھا اور اس میں وہ پھونک مار رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسے بدماشوں کا علاج بھی تو ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اس کو مارو، جہاں بھی یہ مل جائے تو اس کو مارو اور اس کو قتل کر دو۔ اب چونکہ نبی نے حکم دے دیا تو ایسے ہمارے لیے ثواب کا کام ہو گیا، بھئی آپ یہ سمجھ کر ماریں گے اس کو کیونکہ نبی کی یہ تعلیم ہے، نبی نے حکم دیا تو پھر آپ اس کو ماریں گے تو ثواب ملے گا۔ خلاصہ کلام ہے، اسلام دین فطرت ہے، دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ یہاں ہر ایک کے کسی نہ کسی اعتبار دشمن ملتے ہیں۔ اسلام بھی کہتا ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ ہر ایک سے اپنی دفاع ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے۔ حفاظت کے لیے اگر سامنے والوں کی جان لینی پڑ جائے یا ایسی قربانی دینی پڑ جائے تو اس پر کوئی دریغ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے جانا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔